اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آج تو نہیں کہہ سکتے، رات کو ایک صاحب ہیں اختر شیرازی صاحب، ان کا ایک مجھے بڑا طویل میسج آیا کہ آپ کا ایک لیکچر میں نے سنا، اس میں آپ نے مولوی حضرات ان پہ کوئی کرٹیسائز کی، تو انہوں نے کافی کچھ لکھا، تو اس کا واقعہ کس وجہ سے میں نے وہ بات کی تھی، وجہ بھی انہوں نے بیان کی، تو وہ کہہ رہے تھے اس پہ زیادہ مزید ایلیبریٹ کریں، تو میں اس کو سننا اور زیادہ تسلی سے سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جنہوں نے اس کو آپ کی ویڈیو کو اپڈیٹ کیا ہے، اس میں ضرور کچھ امینڈمنٹ کی ہوئی ہیں، اس پہ رد و بدل کی ہوئی ہے، تو آپ اپنے الفاظ سے ان کو بیان فرمائیے۔ دیکھیے، وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی پہلی 3 آیات ہی پڑھ لیں، شروع کی آیات پڑھ لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز میں بات مت کرو، جبکہ آج کل ہمارے مولوی حضرات، آج کل کے، پرانے تو پھر ٹھیک تھے، لیکن آج کل کے مولوی حضرات جو ہیں وہ اتنے جذباتی ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سمبل ہے، اس پہ بیٹھ کر اتنی زور سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے تھوکیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اچھلتے ہیں، جمپیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ قطعاً راضی نہیں ہوگا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ خلاف ورزی ہے۔ جب اللہ آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ادب سے لیں، تو آپ جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں آپ لوگوں کو اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کریں۔ علماء کبھی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، وہ تحمل سے بات کرے گا، وہ خوش اسلوبی سے بات کرے گا، کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اس پہ بیٹھ کر اتنی زور سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے تھوکیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اچھلتے ہیں، جمپیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ قطعاً راضی نہیں ہوگا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ خلاف ورزی ہے۔ جب اللہ آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ادب سے لیں، تو آپ جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں آپ لوگوں کو اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کریں۔ علماء کبھی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، وہ تحمل سے بات کرے گا، وہ خوش اسلوبی سے بات کرے گا، کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، چاہے وہ اہل تشیع ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اچھی بات ہی کرے گا، وہ لڑانے جھگڑانے کی باتیں نہیں کرے گا، جذباتی ہونے کی باتیں نہیں کرے گا، لیکن بشرطے کہ عالم ہو۔ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ بھی چلے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما تھے کہ یہ آیت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ سورہ حجرات کی جو آیات ہیں، ان کا نزول ہوا، تو آپ نے پڑھ کے فوری طور پر صحابہ اکرام کو سنائی، تو حضرت ثابت بن قیس جو تھے وہ وہاں سے اٹھے اور روتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ اتنا روئے کہ نڈال ہو گئے اور ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو ایک صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا، اے ثابت کیا بات ہے؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے فرمایا، ساری بات سنائی۔ اچھا، یہاں یہ بتا دوں کہ حضرت ثابت بن قیس جو تھے وہ جسے بہرا کہتے ہیں، بہرا پن، وہ بہرے تھے، تو وہ جو قدرتی بات ہے، جو بہرا ہوتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے، اونچا سنتا بھی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔
تو اس نے بتایا کہ یہ بات ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا فکر والی کوئی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، وہاں سے دعائیں ملتی ہیں، رحمت ملتی ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ لیکن وہ نہ مانے، وہ گھر چلے گئے اور اپنی بیوی اسے کہا کہ میں اندر اپنے آپ کو بند کر رہا ہوں اور پیچھے تو باہر کا دروازہ کنڈی لگا لو، یہ تب ہی کنڈی کھلے گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے یہ کنڈی کھولیں گے، یعنی یہ مجھے معافی مل جائے گی، میں تو گستاخی کرتا رہا ہوں آج تک۔ اتنی دیر میں وہ صحابی جو حضرت صاحب ہاتھ مبارک سے یہ کنڈی کھولیں گے، یعنی یہ مجھے معافی مل جائے گی، میں تو گستاخی کرتا رہا ہوں آج تک۔ اتنی دیر میں وہ صحابی جو حضرت ثابت بن قیس کو ملے تھے، وہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ تو آپ اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اٹھے اور سیدھا حضرت ثابت بن قیس کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھولی تو گلے لگایا اور فرمایا اے ثابت بن قیس، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم اونچا سنتے ہو، تو جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے، لہذا تو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی یہ آیت تمہارے لیے اتری ہے، تم پریشان ہونا چھوڑ دو۔ تو میں تمام جو مولوی حضرات ہیں، اگر ان تک میری آواز پہنچتی ہے تو میری ان سے باادب گزارش ہے کہ جو شیلا پن چھوڑیں، دین کو پھیلانا ہے تو تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایسی باتیں کریں کہ دل میں اتر جائیں۔ ہم بھی بچپن میں علماء کو سنتے رہے ہیں، امام مسجد ان کے جمعے کا خطبہ سنتے تھے، تحمل سے وہ بات کرتے تھے، آج بھی ہمارے دلوں میں وہ باتیں نقش ہیں۔ تو آج کل کے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شاید دکاندار بن گئے ہیں، جتنا جوشیلا بولے گا، بعض اوقات تو وہ ایک فکرے کو 6-7 مرتبہ بولتے ہیں تاکہ میرا گھنٹہ ٹائم جو مجھے ایلوکیٹ کیا گیا ہے، 1 گھنٹے کا مجھے اتنا معاوضہ ملنا ہے، اتنی مجھے سلامیاں ہونی ہیں۔ افسوس افسوس افسوس، وہ کن کو سلامیاں ہوتی ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ تو 1 گھنٹہ میرا گزر جائے تو ایک لفظ کو بار بار جذباتی ہو کے سناتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں۔ تو خالصتاً ایک پروفیشنل ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے دست بدست گزارش کرتا ہوں کہ علماء کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سنیں، ان کے لیکچر سنیں، ان کی کتب پڑھیں اور مولویوں کو چھوڑ دیں۔ مولویوں کو نہ چھوڑیں، مولوی جو ہے وہ جو تحمل سے بات کرتا ہے وہ اس کی بات سنیں۔ اور یاد رکھیے، یہاں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ مولوی ہمارے دین اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس اہل ہونا چاہیے کہ وہ کسی سفر میں جا رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا تو ایک شخص اٹھے اور امامت کے فرائض سر انجام دے دے۔ ہر باپ کو اس اہل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکے۔ تو تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایسی باتیں کریں کہ دل میں اتر جائیں۔ ہم بھی بچپن میں علماء کو سنتے رہے ہیں، امام مسجد ان کے جمعے کا خطبہ سنتے تھے، تحمل سے وہ بات کرتے تھے، آج بھی ہمارے دلوں میں وہ باتیں نقش ہیں۔ تو آج کل کے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شاید دکاندار بن گئے ہیں، جتنا جوشیلا بولے گا، بعض اوقات تو وہ ایک فکرے کو 6-7 مرتبہ بولتے ہیں تاکہ میرا گھنٹہ ٹائم جو مجھے ایلوکیٹ کیا گیا ہے، 1 گھنٹے کا مجھے اتنا معاوضہ ملنا ہے، اتنی مجھے سلامیاں ہونی ہیں۔ افسوس افسوس افسوس، وہ کن کو سلامیاں ہوتی ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ تو 1 گھنٹہ میرا گزر جائے تو ایک لفظ کو بار بار جذباتی ہو کے سناتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں۔ تو خالصتاً ایک پروفیشنل ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے دست بدست گزارش کرتا ہوں کہ علماء کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سنیں، ان کے لیکچر سنیں، ان کی کتب پڑھیں اور مولویوں کو چھوڑ دیں۔ مولویوں کو نہ چھوڑیں، مولوی جو ہے وہ جو تحمل سے بات کرتا ہے وہ اس کی بات سنیں۔ اور یاد رکھیے، یہاں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ مولوی ہمارے دین اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ ہر شخص کو
اس اہل ہونا چاہیے کہ وہ کسی سفر میں جا رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا تو ایک شخص اٹھے اور امامت کے فرائض سر انجام دے دے۔ ہر باپ کو اس اہل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکے۔ ہر شخص کو اس اہل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ یا اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکے۔ سو مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہے، کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ ہاں ایک زمانہ تھا کہ امیر جو ہوتے تھے، جو خلافت کے ہوتے تھے، وہ جمعے کے والے دن جمعہ وہ پڑھاتے تھے۔ تو جو اس طرح کی جامع مساجد ہمارے ہر شہر میں موجود ہیں، تو وہاں آپ جمعہ پڑھیں، اور اب جو گلی محلوں میں جو مساجد بن گئی ہیں تو وہاں پر آپ اس مسجد کا انتخاب کریں جہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ تحمل سے بات کرے اور ان کی بات دل میں اترے، نہ کہ خون جو شیلا ہو جائے اور جذباتی ہو جائے اور نعرے لگنے شروع ہو جائیں اور نفرت انگیزی پھیلے۔ یہ میں نے ایک پیارا سا میسیج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔